آج آپ کے سامنے چند گزارشات اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں دین کی چند بنیادی باتوں کو بیان کیا. ان میں سے ایک نہایت اہم بنیاد ہے جو آج بھی عصر حاضر میں جتنے بھی فتنے موجود ہیں وہ اسی ایک بنیاد سے انحراف کرنے کے اوپر ہیں. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے بھائیو، اگر معاشرے کے جتنے بھی فتنوں کے اوپر آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہر فتنے کی بیک کے اوپر، ہر فتنے کے پیچھے ایک ہی محرک ہے. اور وہ محرک کیا ہے؟ انکار حدیث کا. کسی نے ایک کا انکار کیا، کسی نے دو کا انکار کیا، کسی نے 5-10 کا انکار کیا. اور یہ انکار حدیث کا فتنہ بھی اتنا عجیب ہے اور اتنا بڑا ہو چکا ہے عصر حاضر میں کہ یہاں پہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ ٹرانسلیشن، قرآن پاک کی وہ تفسیر، قرآن پاک کی وہ تفہیم درست ہے جو میں کروں گا. جو غامدی صاحب کریں گے وہ تو درست ہے، جو صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ درست نہیں ہے. اور میرے بھائیو، حقیقت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا مفہوم یہ ہے، اس کی آواز آہستہ کریں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کی اصل شرح، اصل تشریح بیان کرنے کا حق بھی اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کے رسول کو ہے بس. اور صحابہ نے اللہ کے رسول سے وہ تفہیم اور تشریح سمجھی، امت تک پہنچا دی. اگر غامدی صاحب کے فلسفے کو یا منکرین حدیث کے فلسفے کو مان لیا جائے کہ قرآن پاک عربی سے سمجھا جائے گا، قرآن پاک براہ راست ٹرانسلیشن سے سمجھا جا سکتا ہے، منکرین حدیث کا یہی دعویٰ ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ قرآن پاک کو براہ راست اگر صحابہ نے بھی نبی کریم کو مائنس کر کے سمجھنے کی کوشش کی تو خطا اور ٹھوکر لگنے کا امکان موجود تھا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں کافروں کے فتنے کا خطرہ ہو تو نماز قصر کر لیا کرو. اب پورے قرآن پاک سے غامدی صاحب یا انکار حدیث کرنے والے نماز قصر ہمیں دکھا دیں اس علت کے بغیر کہ سفر کے اندر بھی نماز قصر کی اجازت ہے. آج تک امت کا اجماع ہے نا کہ سفر میں نماز قصر کرنے کی اللہ رب العزت نے پرمیشن دی ہے، بلکہ مستحب ہے. وہ کس آیت کے تحت ہے؟ وہ اسی آیت کے تحت ہے. لیکن اس آیت میں تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ قصر کیا کریں کب؟ ان خفتم، اگر آپ کو کافروں کے فتنے کا، حملے کا خطرہ ہو تب قصر کیا کریں، اس کے علاوہ قصر کی اجازت موجود نہیں ہے. ایک صحابی اس آیت کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آج کل کے منکرین حدیث کہتے ہیں عربی لغت سے، عربی زبان سے قرآن پاک کو سمجھ لیا جائے گا. وہ صحابی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں عمر اب تو فتنہ ختم ہو گیا، اب تو کفار کا مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا اور راستے محفوظ ہو چکے ہیں، اب تو نماز قصر ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں علت نماز قصر کی صرف فتنہ کفار کے ساتھ خاص کی گئی ہے. تو حضرت عمر نے کہا عجبت مما عجبتا، جس بات پہ تو نے تعجب کا اظہار کیا میں عمر نے بھی اسی بات کے اوپر تعجب کا اظہار کیا تھا. قرآن پاک حضرت عمر بھی براہ راست سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا تھا کہ یہ تو قرآن پاک میں علت بیان کی جا رہی ہے، جب کفار کا فتنہ ہو تب نماز کو قصر کرنا، ورنہ اس کے علاوہ نماز کو قصر نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور آپ نے یہ بات کہی تھی یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو اس صدقے کو واپس کروانا چاہتا ہے. گویا قرآن پاک کی آیت کی جو تشریح
رسول اللہ دیں گے صرف وہی تشریح مانی جائے گی۔ اور اس بات کے دلائل بے شمار ہیں کہ صحابہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، براہ راست نبی کریم کو مائنس کر کے۔ آج انکار حدیث کا سارا فلسفہ اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے کہ عربی لغت سے قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حضرت ابو بکر نے اس آیت کو سنا اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور غم میں چلے گئے اور کہنے لگے یہ کون سا ایمان والا ایسا ہوگا جو اپنے ایمان کے اندر ظلم نہیں کرتا ہوگا یا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی امیدش نہیں کی صرف اسی کو امن ملے گا، صرف وہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے بڑا کوئی فقیہ ہو سکتا ہے؟ براہ راست قرآن پاک سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ تو بڑی سخت آیت نازل ہو گئی، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ ابو بکر آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ اس سے مراد، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو بندہ شرک کی امیدش سے اپنے ایمان کو پاک رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو امن بھی دے دے گا اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گا۔ صحابہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہا کرو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہوگی کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ صحابہ نے بھی سنی۔ صحابہ نے اس آیت کی تفہیم کیا سمجھی؟ عدی بن حاتم اس تفہیم میں اکیلے نہیں ہیں۔ معروف بات یہ ہے کہ عدی بن حاتم نے اپنے سرانے کے اوپر ایک دھاگا سفید رکھا، ایک دھاگا کالا رکھا، اور وہ دیکھنے لگے کب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا ہے، ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت تک میں کھاتا پیتا رہوں۔ اور یہ عدی بن حاتم اس عمل میں اکیلے نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ دیگر صحابہ نے بھی اس کا یہی مفہوم سمجھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الفجر کے بعد ان کو سمجھایا کہ یہ سفید دھاگے سے مراد فجر کا اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان جو فرق ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں دین کو براہ راست سمجھ لوں گا قرآن پاک سے، حدیث کو چھوڑ کے، وہ بندہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، راہ راست کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اور دین ہے کس چیز کا نام؟ میرے بھائیو، اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے تو انکار حدیث کے سارے فلسفے ختم ہو جائیں، باطل گر جائے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ حدیث جبریل ہم سب نے سنی ہے، پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اب رسول اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص رسول اللہ سے سوال کر رہا ہو تو صحابہ نے یہی سمجھنا تھا نا کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ اور جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے تصدیق کرتا ہے، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ یہ عجیب انداز ہے، سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گویا اس کو پہلے سے علم تھا۔ اگر علم پہلے سے تھا تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا امت کو۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، علماء بیٹھے ہیں اور اہل حدیث کے ماتھے کا جومر حضرت حافظ مسعود عالم صاحب بیٹھے ہیں، اگر یہ ایک حدیث بھی آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے تو یقین مانیے کو پھر ٹھوکر کھانے کی اور پھر باطل کے رستے پہ چلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو دیکھا، صحابہ متعجب ہیں، سوال بھی کرتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تم سب کو تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا سکھا کے گئے ہیں جبریل امین؟ جبریل امین تم سب کو تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ جبریل امین آتے، رسول اللہ کہہ سکتے تھے آسمان سے فرشتہ آیا ہے، وہ آپ سے چند باتیں کرے گا،
آپ اس کی گفتگو سن لیجئے، اور حدیث تقریری کی بھی اسلام میں اہمیت ہے، لیکن دین سکھا کے گئے ہیں۔ وہ کیا بات سکھا کے گئے ہیں؟ اس نے سوال کیا کس سے؟ رسول اللہ سے۔ خود رسول اللہ نے جبریل امین کو تقریر کی یا دعوت نہیں دی، تبلیغ کی اور ابلاغ کی، بلکہ جواب کس نے دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جواب دینے کے بعد رسول اللہ نے یہ جملہ کہا، جبریل آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ وہ کیا بات سکھا کے گئے ہیں؟ وہ یہ بات سکھا کے گئے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات جاری نہ ہو، کوئی ارشاد صادر نہ ہو، وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔ بات ختم۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بیانات سن رہے ہیں، حج ایسے ایسے ہے، فضائل مناقب، کہ جو بندہ حج کرے وہ گویا ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فضائل سنتے سنتے ایک صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا، افی کل عامن یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میرے بھائیو، دین اس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے، آسمان سے جبریل بھی آ جائیں، جب تک رسول کی زبان سے ادا نہ ہو دین نہیں بنتا۔ اور یہاں پہ صحابی بار بار پوچھ رہے ہیں، افی کل عامن، کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ اگنور کر رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو اور مجھے دین سمجھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لو قلت نعم، اللہ کی قسم اگر اس زبان سے 3 حرف نون عین اور میم، نعم، صرف نعم نکل جاتا تو پوری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض کر دیا جاتا۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جی ہاں بھی کہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گئے ہیں، 3 صحابی آئے ہیں اور امی عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پوچھ رہے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، میں رسول اللہ کی طرح پیر اور جمعرات کو نہیں بلکہ ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں ساری رات قیام کروں گا۔ تیسرا کہہ رہا ہے رسول اللہ نے تو اتنی شادی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت دی ہے، میں شادیاں ہی نہیں کروں گا، پوری زندگی دین پہ لگا دوں گا۔ رسول اللہ کہہ رہا ہے، امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طرح 3 آپ کے صحابی آئے تھے، مجھ سے پوچھ کے گئے ہیں آپ کی عبادات کا، اور یہ لفظ کہہ کے گئے ہیں۔ رسول اللہ تیزی سے گئے، ان کو بلا لیا، پکڑ لیا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہاں ہم نے کی ہیں۔ پھر میری بات سنو، میں دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رسول اللہ سے زیادہ متقی کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور منگل بدھ کا چھوڑ دیتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا چھوڑ دیتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو نے یہ کہا ساری رات قیام کرے گا، میں قیام کرتا بھی ہوں اور قیام کو ترک بھی کر دیتا ہوں، کئی مرتبہ آدھی رات کا کرتا ہوں، کئی مرتبہ تھوڑا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں ساری رات جاگتا رہوں گا اور قیام کرتا رہوں گا۔ تو نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بھی کی ایک وقت میں، اور کئی مرتبہ زیادہ بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، یہ دین ہے۔ میرے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابیوں کو، نیت نیک ہو تو جو مرضی عمل کرتے جاؤ، یہ فلسفہ بھی باطل ہے۔ کیا صحابہ کی نیت نیک نہیں تھی؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فقیہ نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، فمن راغب عن سنتی، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر 2 مفہوم کشیدہ ہیں، یا سنت سے کم کرے گا یا سنت سے بڑھ جائے گا، وہ میری امت ہی میں سے نہیں ہوگا۔ میں نے اور آپ نے دین کا کیا حلیہ بنایا ہے؟ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جو مرضی عمل کر دیا جائے۔ ابو بردہ کی بکری کا واقعہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، عید کی جماعت سے چند لمحے پہلے قربانی کر رہے ہیں، کس نیت کی بنیاد کے اوپر؟ کہ میری بکری کا گوشت امت کے غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے جائے گا۔ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ بتائیے، اس سے عمدہ کیا نیت ہو سکتی ہے؟
اور کر کے بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آج صبح ہوئی سب سے پہلے ابو بردہ کی بکری قربان ہوئی، لوگوں میں گوشت بانٹ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل آگے، کہا ابو بردہ وہ بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر عید کی نماز سے پہلے قربان ہوئی ہے قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی۔ کتنے لمحوں کا فرق ہے، عید کی نماز آج کل تو لوگ 4 منٹ میں 5 منٹ میں پوری نماز پڑھا دیتے ہیں، 5 منٹ پہلے بکری ذبح ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ بکری قربانی کی نہیں ہو سکتی، صدقے کی تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی نیکی کا کام ایجاد کر لے، جو مرضی دین کے اندر اضافہ کر لیں، لیکن اس سے نہ ایمان جائے نہ دین جائے۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، رسول اللہ کا قول دین ہے، ان کا عمل دین ہے۔ اور یہ بات صحابہ نے جس طرح سمجھی ہے، آپ یہ بھی نہ سوچئے گا کہ صحابہ کا کبھی اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ہوا ہے، لیکن قول فیصل محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کی ذات کو ہی فیصلہ کن اتھارٹی سمجھتے تھے۔ ہاں انسانی تقاضے کے تحت کسی حدیث کا معلوم نہیں ہے، اپنے اجتہاد سے صحابہ نے بھی فیصلے کیے، لیکن رسول اللہ کی بات آ جانے کے بعد جو ہمارا معاشرے میں طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے بھی